बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बातें बहुत सी हैं मेरे दिल में, मेरे मन में, जो आपसे करने वाली हैं, पर आपके सवाल इतने ज़्यादा माशाल्लाह आए हुए होते हैं, फिर मेरा दिल चाहता कि पहले मैं उनको एड्रेस कर लूं, और इसीलिए हमने जो सिलसिला ये यू आस्क फॉर इट आपने पूछा वाला स्टार्ट किया। मिसेस कामरान ने पूछा है कि सर मुझे आपके मशवरे की शदीद ज़रूरत है। जो चीज़ भी मुझे पसंद होती है, मेरा शौहर कहता अब तुम बच्चों की माँ बन गई हो, सादा सी ले लो, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मिसेस कामरान, अगर सच्ची बात है तो आपको अभी जाके आईने के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप बच्चों की माँ बन गए हो, 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं, देखिए मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जिनके बच्चे माशाल्लाह 6-6 7-7 होते हैं, पर अपने आप को मेंटेन करने और अपने आप को बिल्कुल काबू और ख़ूबसूरत रखने, ये तो किसी और के बस में नहीं होता। जब भी आप एकदम से अपने जिस्म को छोड़ देते हो और वो ढलक जाता है, वो भद्दा और बड़ा हो जाता है और आप खुद बड़े बड़े लगने लगते हो। अभी तो मियाँ सिर्फ आपसे ये कहता है कि तुमने क्या करनी है, फिर वो आपसे ये भी कहेगा कि तुम मेरे साथ जाते सूट नहीं करती, तुम मेरी माँ लगती हो, तुम मुझसे बड़ी लगती हो, तो फिर आपको वो साथ भी तकरीबात में भी नहीं लेके जाएगा, अजीज़ों के यहाँ भी नहीं लेके जाएगा। आप तो प्लान ये कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए, बूढ़े होने तक आपको खूबसूरत लगना चाहिए। ये लड़की का हक है, औरत बनने के बाद भी आपको लड़की लगना, यू फील गुड। इनफैक्ट कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़े, बच्चे बढ़े, आप प्यारे ना लगो, आप खूबसूरत ना लगो। अल्लाह ने लड़कियों को इस दुनिया का हुस्न बनाया, खूबसूरत बनाया। हमारे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया में उनको 2 चीज़ें पसंद हैं, एक औरत और दूसरी खुशबू। ये दोनों ज़िंदगी की खूबसूरती का बायस हैं। तो अपने आप को बराह करम ये मैसेज देना बंद कर दीजिए कि ज़िंदगी आपकी बच्चों के बाद आप सिर्फ उनको उनके पैम्पर बदलने और उनका ख्याल रखने। खुद आपका जो अपना वजूद है, ये भी नेमत है, ये भी आपके पास तोहफ़ा है, और अपने मियाँ के लिए इसको हमेशा प्रेजेंटेबल, खूबसूरत और जैसे एट पार होता है वो रखिए, ताकि आपको ये शिकायत ना हो। फिर मियाँ आपको वो अच्छे से अच्छे सूट भी लेके देगा, वो अच्छे से अच्छे सेट भी लेके देगा कि जो आप डिज़ायर करोगे। एक दफ़ा देखोगे और मियाँ आपकी नज़र को देख लेगा कि यस इसको ये पसंद है, तो फिर वो आपके कहे बिना भी लेके देगा। दूसरा, अपने मियाँ के दिल में, उसकी आंखों में रहिए, ये रहना सीख लीजिए, उसको क्या अच्छा लगता है। बाज़ दफ़ा लोग कहते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों को बाहर का एक्सपोजर होता है, घरों से बाहर फिल्में, ड्रामे, लोग, तो हर जगह उनको बनी ठनी बहुत कंपोज, खूबसूरत, अच्छी औरतें नज़र आती हैं। तो क्यों नहीं, आप सोचिए, हदीस के अल्फाज हैं कि तुम्हें बाहर कोई ऐसी औरत नज़र आए जो तुम्हें पसंद आ जाए, तुम फ़ौरन घर भागो और जाके अपनी अहलिया के पास बैठो और अपनी ज़रूरत पूरी करो, ताकि बाहर तुम्हारा दिल ना लगे और तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल ना आए, इंसान गुनाह में ना पड़ जाए। तो रब ने ये पाकीज़ा सा वजूद, ये खूबसूरत रिश्ता इसलिए दिया है कि हमारी ज़िंदगी में मजबूती रहे, पाकीज़गी रहे, शान रहे और ये जुड़त लंबा चले। फिर आप जब दोनों बूढ़े हो जाओ तो अब दोनों तब भी चिड़े और चिड़िया की तरह एक दूसरे के साथ बैठो, बच्चे बड़े होकर अपने घरों को चले जाएं, और आप इस बात पे मान करो कि मेरा मियाँ मुझे मोहब्बत से फूलों की तरह रखता है, और वो ये कहे कि मेरी बीवी, हम दोनों बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि हमारे जज्बे, हमारे एक दूसरे के बारे में मोहब्बत तरोताज़ा है और जवान है। ये जो मोहब्बत है ये अंदर से ताजगी देती है, ये जो केयर है ये आपको ज़िंदा रखती है, जवान रखती है। तजर्बा करके देख लीजिए, फिर आपको जो सारे तोहफे तोहफ़े हैं ये दुकानों पे नहीं रहेंगे, ये आपके साथ आपके घर आ जाया करेंगे। और अबीहा लियास ने लिखा है, अबीहा बेटा आपका नाम बहुत खूबसूरत है, और वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप और रिश्तेदारों ने दूसरों के साथ मिल के मेरा मुआवजा करते करते बर्बाद कर दी। इस पर चूँकि हमने तफसीली बात की थी, और मैं चाहूँगा कि बिहा कल जब आपके बच्चे हों, आप माँ बनो और आप घर लेके चलो, तो अपने बेटों को और अपनी बेटियों को ये अज़ाब मत दीजिए कि उन्हें किसी और से कंपेयर करें। इवन अपने मियाँ को कभी कंपेयर मत कीजिए, इवन ख़ुद को भी ना कीजिए। इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी, अपना सफ़र, अपना ख्याल, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने स्टैंडर्ड, ये हमेशा आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। दूसरों के साथ कंपेयर करते करते दूसरे मुंह के बल गिर जाएं तो क्या फिर हम भी गिर जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब आते हैं हफीज़ा आलम का जो सवाल है, ये बहुत अहम है। उन्होंने लिखा है कि सर, मौत वाले घर में हक़ जताने का मुकाबला ये कैसा है? इस मुकाबले ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है।
وہ کہتے ہیں کہ میرے میاں کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے، میں اس معاملے میں ریئر ہوں کہ میرا مائکہ اور میرا سسرال دونوں میرے گھر آتے ہیں۔ میرے میاں بہت مہربان تھے، بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دیا، ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میرے میاں کا چھوڑا ہوا آپ کہہ لیجئے یا وراثت کہہ لیجئے، وی ہیو اینڈ وی آر انجوائنگ اے گڈ لائف۔ لیکن اس بیچ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرے سسرال والے جب آتے ہیں تو آ کے دنوں نہیں ہفتوں رہتے ہیں، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یا بھائی کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، وہ بیمار ہو جائیں تو ہمارے گھر آ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، انہیں چھٹیاں گزارنی ہیں تو ہمارے ہاں آ جاتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، ان کے ہاں کوئی تقریب ہو وہ رکھ لیں گے یہاں کہ وہاں جا کے کرتے ہیں۔ انفیکٹ ممکن ہے وہ محبت سے سوچتے ہوں، لیکن میری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، میں اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں دقت محسوس کرتی ہوں۔ اسی طور پہ میرے اپنے بہن بھائی، وہ بھی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سسرال والے آئے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو فون کر کے وہ فوراً پہنچتے ہیں، تو سم ٹائم میرے گھر میں 25 سے 30 مہمان جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے محبت کے نام پہ آتے ہیں۔ یہ معاملہ شروع سے ہے، یعنی میرے میاں کے فوت ہونے کے 1 ہفتے کے بعد سے میرے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہفتہ خالی گزرا ہو۔ اگر کوئی ہفتہ خالی گزرے تو شاید ہمارے لیے وہ سانس لینے کا موقع ہوتا ہے، ورنہ میں کامی بنی کچن میں کھانے پکانے، انہیں سرو کرنے۔ اب تو میرے بچے بھی تنگ آ گئے ہیں۔ خواتین حضرات، ممکن ہے ان کا معاملہ تھوڑا زیادہ ہو، کیونکہ ایسے خاندان کم ہیں جہاں سسرال اور مائکہ دونوں اتنے زیادہ پوزیسو ہوں کہ ایک دوسرے سے مقابلے پہ محبت جتانے پہنچ جاتے ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں توازن کی ضرورت ہے۔ یہ بچے جن کا باپ اب نہیں ہے، اب اس کی گھر کی سربراہ وہ خاتون ہے، اور اس خاتون کی جو بھی صورت ہو، وہ جتنی بھی طاقتور ہو، وہ جتنی بھی بہادر ہو، باہر کے معاملات وہ نہیں دیکھ سکتی یا کمزور ہوتی ہے۔ اب جب عزیز و اقارب اس گھر میں آئیں گے اور آ کے اپنے بہن بھائیوں کا علاج کروانے کے لیے، سٹے کرنے کے لیے، اور چاہیں گے کہ وہ ان کی اپنی گاڑی پہ لے کے ہاسپٹل بھی جائے، لے کے بھی آئے، ٹیک کیئر بھی کرے، پیچھے گھر میں سب لوگوں کا خیال بھی رکھے، تو ظاہر ہے یہ اس خاتون کی برداشت سے زیادہ ہو جائے گا، اس کو نہیں سمجھایا جا سکے گا۔ اب مسز حفیظہ عالم کو میں اس لیے نہیں دوشی ٹھہراؤں گا کہ بنیادی طور پر یہ دونوں گھروں کو سمجھنا ہوگا کہ وفات کے کچھ دنوں کے بعد ہو یا بہت دنوں کے بعد، جب بھی آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو پھر آپ اس گھر پہ 2 طرح کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یا تو آپ مالی طور پہ اس کے بوجھ کا باعث بنتے ہیں، اگر ان کی آمدنی کا سلسلہ کمزور ہے تو یہ بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو لوگوں کو ادھار لینا پڑتا ہے، کیوں؟ عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں افسوس کے لیے، اچھا وہ 40واں کریں گے، وہ 1.25 مہینہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے۔ اللہ کے بندوں، کچھ کام اپنے گھر بھی کر لیا کرو، وہاں ان کو بلا لیا کرو۔ اسی طور پہ ہر گھر کے بچوں کی اور جو باقی لوگ بچتے ہیں ان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ان کی زندگی کا سپیس ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگی اب اپنے باپ کے بنا لے کے چلنی ہے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں اگر ان کو حوصلہ چاہیے، انہیں قوت چاہیے، انہیں جو توانائی چاہیے، انہیں ایک معمول چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے ان کا باپ تھا جو اس معمول کو رواں رکھتا تھا، خاندان کے معاملات کو وہ سنبھال لیتا تھا۔ مجھے تو بہت کلیئرٹی ہے کہ اگر کسی خاندان میں مرد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی پہ واجب نہیں ہے کہ پورے خاندان کے ہر مرنے پہ، ہر خوشی اور غم پہ وہ جائے۔ اسے پہلے اپنا گھر دیکھنا چاہیے، اسے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ان کی زندگی کا جو گیپ ہے وہ نہ بڑھ جائے۔ دوسرے گھر میں جائیں گے، دوسروں کے باپ نظر آئیں گے، دوسروں کی خوشیاں نظر آئیں گی تو بھی آپ کو پرابلم ہوگا۔ لیکن یہ جو محبت جتانے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو تھوڑا قابو، یعنی محبت جتانی چاہیے، اٹس گڈ، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ 10 بندے پہنچیں تو آپ بھی 10 بندے پہنچیں، کہ وہ جا کے وہاں رہ رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقابلہ جیت جائیں، کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری بھی تو بہن ہے وہاں، ان کا بھائی تو فوت ہو گیا، ہماری بہن تو زندہ ہے، لیکن اس زندہ کو آپ بہت مشکل میں ڈال دیتے ہو۔ اس خاتون کی باتیں سن کے مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آنے والے خالی ہاتھ آتے ہیں یا ساتھ بوریوں میں سامان لے کے آتے ہیں؟
انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا جو سسرال ہوں یا آپ کے مائکے والے ہوں، اصولی طور پہ جب بھی انہیں قیام کرنے کے لیے آنا ہو تو انہیں بہت سارے تحفے تحائف لانے چاہیے، اور خوراک سے متعلق، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے چاول کی بوری ہو، چاہے آٹا ہو۔ انفیکٹ ہمارے چونکہ ذمہ داروں کے گھرانے میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب دوسرے گھر جاتے تھے تو ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اب سارا بوجھ اس پہ ڈال دو گے تو اس کے کون سے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں؟ چل بھی رہے ہوں تو اظہار محبت میں کچھ تھوڑا سپورٹیو ہونا چاہیے، چاہے وہ تحفے تحائف میں ہو، چاہے بچوں کے لیے تحفے تحائف میں ہو، چاہے اس گھر کے لیے تھوڑی بہتری کے لیے ہو۔ یعنی صرف جا کے کھانا اور قیام کرنا یہ اظہار محبت نہیں ہے، ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بننا محبت کی اور طاقت کی اور توانائی کی اور حفاظت کی، انفیکٹ شاید یہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم یہ کہ جب کبھی جایا کریں وہاں تو پھر جا کے اس بندے کو بھی یاد کرنے کے لیے بندہ اس کے لیے تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پر ہمارے خاندانوں میں یہ کم ہوتا ہے، بیٹھ کے گوسپ کریں گے، گپے ماریں گے، اور وہ بیچارہ ممکن ہے اس کی روح دیکھ رہی ہو کہ ابھی میرے بہن بھائی، ابھی میرے سسرال والے میرے لیے کوئی دعاؤں کا ٹوکرا بھیجیں، میرے لیے قرآن پاک کچھ پڑھ کے اس کا ثواب بھیجیں، پر وہ روح وہاں انتظار کرتی رہتی ہے اور یہاں بیچاری اس زندہ روح پہ بوجھ آتا رہتا ہے۔ بہتر ہے ہم اس کے بوجھ کو کم کرنے میں تھوڑا ہیلپ آؤٹ کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔